بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مجلس کے صدر محترم علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے اس اجلاس میں مردوں سے زیادہ خواتین کا اجتماع ہے۔ مرد حضرات تو میرے سامنے بے ترتیب اور منتشر بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں بچے بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے اس بستی کا نام بچپن سے سن رکھا ہے، اس ادارے کا نام بھی بچپن سے سن رکھا ہے۔ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء جنہوں نے دین کی اور علم کی بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں اور پورے ملک میں ان کا نام رہا ہے، ان کے بارے میں بھی میں نے سنا اور جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ علماء کی بستی ہے، بڑے بڑے علماء یہاں سے نکلے ہیں، تو کم سے کم یہاں کے لوگ جب جلسے میں آتے ہوں گے تو سلیقے سے بیٹھتے ہوں گے، مل مل کر بیٹھتے ہوں گے، سر جوڑ کر بیٹھتے ہوں گے اور پوری توجہ سے بات سنتے ہوں گے اور عمل کے ارادے سے سنتے ہوں گے۔ میرا یہ گمان اللہ کرے صحیح ہو، اور اس وقت بھی ہمارا یہاں بیٹھنا اسی نیت اور ارادے سے ہو کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، کیونکہ اللہ بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو بندہ ارادہ کرتا ہے۔ اگر بندے نیت یہ رکھتے ہیں کہ جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اگر صرف اس لیے سننے آئے ہیں کہ چلیے دیکھتے ہیں کہنے والے کیا کہتے ہیں، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، کیسا انتظام ہوتا ہے، اس نیت سے اگر حاضری ہوتی ہے تو یہ حاضری وقت کا ضیاع ہے، وقت کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولوں کہ میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں، کس لیے بات کر رہا ہوں، میرا منشا کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے۔
اسی طرح آپ حضرات بھی اپنی اپنی نیتوں کا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لے لیجئے کہ یہاں آپ کیوں آئے ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں۔ اگر نیت کسی اور طرح کی ہو تو خدا کے لیے اس کو میں اور آپ دونوں تبدیل کر لیں۔ میری نیت یہ ہو کہ سب سے پہلے جو باتیں میں آپ سے کہوں اللہ مجھ کو ان باتوں پر خود عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ حضرات کی بھی یہ نیت ہو کہ جو بات آپ سے کہی جائے آپ یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ مجھے مولانا محمد شاہد صاحب نے بھی بتایا کہ خواتین کا مجمع زیادہ ہے، اور بھی دوسرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں جب کوئی دینی مجلس ہوتی ہے اور کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے تو خواتین اس میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بڑی تعداد میں شریک ہوتی ہیں اور دین کی باتیں سنتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مجمع بڑا ہے خواتین کا اور مردوں کا مجمع ان سے چھوٹا ہے تو زیادہ روئے سخن گفتگو کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ خواتین کی طرف ہوگا، اس لیے کہ ان کی اکثریت ہے، ان کی کثرت ہے، ان کا بڑا مجمع ہے، تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ باتیں زیادہ کہی جائیں۔ حالانکہ میں دونوں سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس دنیا میں بنایا ہے کہ دنیا کا نظام ان دونوں کے ساتھ ہی چل سکتا ہے۔ دنیا کا نظام بلکہ یوں کہیے کوئی گھر مرد اور عورت کے بغیر نہیں چل سکتا، نہ صرف مردوں سے چل سکتا ہے اور نہ صرف عورتوں سے چل سکتا ہے، دونوں کی مشترکہ کوشش سے کسی چھوٹے بڑے گھر کا نظام چل سکتا ہے۔ اور خود مرد جو ہے اسے عورت اور عورت کو مرد کی کیسی احتیاج اور کیسی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ خواتین، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس میں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک شدت احتیاج بیان کی گئی کہ تم عورتوں کے محتاج ہو، عورتیں تمہاری محتاج ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم اور آپ کپڑا پہننے کے محتاج ہوتے ہیں، کپڑا ہماری ضرورت ہوتا ہے، اسی طرح مرد عورت کی ضرورت ہے اور عورت مرد کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح کپڑا ہمارے جسم کے ان حصوں کو چھپا لیتا ہے جس کو ظاہر کرنا ہم بھی پسند نہیں کرتے، اور شریعت نے بھی ان کو ظاہر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اسی طرح مرد اور شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے عیوب کو چھپاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے عیوب کو چھپاتی ہے۔ وہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے۔ اسی لیے بیویاں چونکہ اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہیں، جتنا وہ جانتی ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ خود شوہر اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بارے میں یہ کیسے جانیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے پوچھ لو۔ جس کی بیوی یہ کہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، یقیناً وہ اچھا ہے۔ بیوی کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اندر باہر ہر چیز سے واقف ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی گواہی شوہر کے بارے میں اگر ایسی ہے کہ میرا شوہر اچھا انسان ہے تو یقیناً وہ اچھا انسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ میرا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہے، اتنا بہتر ہے کہ تمہارا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے بیوی جلدی اپنے شوہر کی معترف نہیں ہوتی۔ بیوی جس کی معترف ہو جائے، سمجھ لیجئے وہ اپنے وقت کا قطب ہے، اپنے وقت کا ابدال ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جو لوگوں کی نظر میں ولایت کے بڑے اعلیٰ مقام پر تھے، لیکن بیویاں ان کو بالکل کسی درجے میں نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے حقانی صاحب کا دور دیکھا ہوگا، وہ اس علاقے میں بھی آیا کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں جو بھی بات کہتے تھے وہ کتاب اور صفحہ نمبر کے حوالے سے کہتے تھے، اور درمیان درمیان میں کبھی بے صفحہ کی بات کہتے تھے، اور جو بے صفحہ کی بات کہتے تھے وہ غضب کی ہوتی تھی۔ بڑی زبردست چوٹ ہوتی تھی اس میں معاشرے کے اوپر، معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں کے اوپر، لیکن اسے کہتے تھے اب ایک بے صفحہ کی سن لو۔ تو اسی طرح کی ایک بے صفحہ کی کہانی وہ سناتے تھے، دو واقعے سناتے تھے عام طور سے، کہ میاں بیوی تھے، بیوی اتنی ضدی تھی کہ وہ شوہر کی کوئی بات مانتی ہی نہیں تھی، جو کچھ شوہر کہتا تھا اس کا الٹ ہی وہ کرتی تھی۔ بارش کا موسم تھا اور ندی اپنے زوروں پر تھی، بیوی کا میکہ ندی کے اس پار تھا۔ شوہر نے سوچا دل میں کہ اگر اس نے میکہ جانے کا فیصلہ کر لیا تو بڑے خطرے کی بات ہوگی، ندی کیسے پار کرے گی۔ بس اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اللہ کی بندی، بارش زوروں پر ہے اور ندی اپنے شباب پر بہ رہی ہے، دیکھو تم ابھی اپنے میکے مت جانا۔ شوہر نے جب کہا میکے مت جانا تو اس نے کہا اب تو میکے میں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر کے شوہر پھنس گیا۔ اب سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ندی میں کوئی کشتی تو جانے کے لیے ہے نہیں، یہ ندی میں اتر کر جائے گی، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس سے یہ کہتا ہوں
کہ جانا تو ضرور لیکن بھینس لے کر مت جانا اور اس کی دم پکڑ کر مت جانا. میں یہ منع کروں گا تو وہ ایسا ضرور کرے گی. اس طرح وہ ندی کے پار ہو جائے گی بھینس کی دم پکڑ کر کے. شوہر نے بلا کر کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جانے کی ضد کر رہی ہو تو بھینس لے کر مت جانا اور بھینس کو جب پانی میں لے جانا تو اس کی دم مت پکڑنا. اس نے کہا اب تو میں بھینس لے کر جاؤں گی اور اس کی دم پکڑ کر جاؤں گی. وہ گھر سے بھینس لے کر چلی, ندی میں بھینس کو اتارا اور اس کی دم پکڑ کر جا رہی تھی. جب بیچ دھارے میں پہنچی تو اب شوہر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا, ارے وہ اللہ کی بندی دیکھنا بھینس کی دم مت چھوڑنا. اس نے کہا تو کہتا ہے بھینس کی دم مت چھوڑنا, لے میں نے چھوڑ دی. اب بہ گئی. اب اسے ڈھونڈنے نکلا کہ یہ بہ کر کہاں گئی. پانی اس طرف جا رہا تھا اور یہ ڈھونڈنے نکلا اس طرف. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تیری عقل ماری گئی ہے, پانی کا بہاؤ تو اس طرف ہے, بہ کر ادھر گئی ہوگی اور تو ادھر ڈھونڈ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ہر کام وہ الٹا ہی کرتی تھی, آج بھی وہ الٹا ہی بہ کر جا رہی ہے, اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے ادھر نکلا. تو بعض بیویوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ شوہر کے خلاف ہی کام کرتی ہیں. اسی طرح ایک واقعہ اور سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, ساری دنیا انہیں بزرگ مانتی تھی لیکن بیوی انہیں بزرگ نہیں مانتی تھی. وہ جب گھر میں آتے تو وہ کہتی کہ تو خود نکما ہے اور سارے نکموں کو تو جمع کر کے رکھتا ہے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پاس آتے ہیں, ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, یہ ڈھکوسلا تو کیوں پھیلا کے رکھا ہے. اب یہ سوچتے تھے کہ ساری دنیا مجھے بزرگ مانتی ہے اور یہ مجھے بزرگ نہیں مانتی, کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ بھی بزرگ مان لے. ایک دن کرامت کے طور پر اڑنے لگے آسمان میں اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر آئے. نیچے آنگن میں بیوی کچھ کام کر رہی تھی, برتن وغیرہ صاف کر رہی تھی. اچانک نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ کوئی اوپر اڑ رہا ہے, زیادہ اوپر تھے پہچانا نہیں. جب انہوں نے سمجھا کہ بیوی نے دیکھ لیا ہے تو اب دور سے اتر کر کے پھر گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کہنے لگی کہ تو بڑا بزرگ پھر رہا ہے. ارے بزرگ تو ہم نے آج دیکھا ہے, ہمارے آنگن کے اوپر آسمان میں اڑ رہے تھے, بزرگ ایسے ہوا کرتے ہیں اور تو بڑا بزرگ بنا پھر رہا ہے, خود نکما ہے اور نکموں کا ایک گروہ اپنے پاس جمع کر رکھا ہے. بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بیوی بھی قائل ہو گئی. کہنے لگے وہ اللہ کی بندی تو نے غور نہیں کیا, ارے وہ ہم ہی تھے. کہا اچھا, جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو بیویاں میرے بھائیوں جلدی قائل نہیں ہوتی. جس کی بیوی اس کی انسانیت کی قائل ہو جائے, اس کی صداقت کی قائل ہو جائے, اس کی خدا ترسی کی قائل ہو جائے, اس سے بڑا بزرگ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گہرا رشتہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا حق اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے اوپر رکھا ہے. بیویوں کا حق شوہروں پر ہے اور شوہروں کا حق بیویوں پر ہے. دونوں کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں.
اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ آپ کی سنتیں صرف نمازوں میں نہیں ہیں، صرف عبادتوں میں نہیں ہیں، آپ کی سنتیں جس طرح عبادات میں ہیں اسی طرح آپ کی سنتیں معاشرت میں ہیں، گھر میں گزاری جانے والی زندگی میں بھی ہیں۔ ہر ایمان والے کو یہ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے تھے اور کس طرح کا معاملہ آپ کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، تعلق کا، محبت کا، الفت کا کیسا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہ تو ہوتا ہے کہ بیوی شوق سے اپنے شوہر کا جوٹا کھا لیتی ہے، بیوی شوق سے اپنے شوہر کا جوٹھا پانی پی لیتی ہے، لیکن شوہر اس توہین سمجھتا ہے اس میں کہ بیوی نے اگر کھایا ہے تو اس کا بچا ہوا کھانا وہ کھائے، بیوی نے اگر پانی پی لیا ہے تو جو پانی بچ گیا ہے گلاس میں شوہر اس پانی کو پینے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، نہیں پیتا۔ بیویاں پی لیتی ہیں، شوہر نہیں پیتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی ہوتا تھا اور اس کو پیتی تھی، پانی بچ جاتا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، پھر وہ بچا ہوا پانی یعنی میرا جوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔ اور کس طرح نوش فرماتے تھے کہ پیالے کے اس کنارے پر جہاں میں نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہوتا تھا اسی کنارے پر آپ اپنا دہان مبارک لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ صرف پانی نہیں پیتے تھے، میرے ہونٹ جہاں سے لگے ہوئے ہوتے تھے اس پیالے پر وہاں آپ اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ہماری گھر کی خواتین اپنے شوہروں کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، اپنے آپ کو گویا شوہر کے لیے مٹا دیتی ہیں، اپنا آرام تج دیتی ہیں، اپنی نیند قربان کر دیتی ہیں۔ لیکن میاں شوہر کا کیا حال ہوتا ہے؟ باہر تو لوگوں سے ہنس ہنس کر بات کریں گے، بڑے با اخلاق کہلائیں گے، لیکن جب گھر میں دروازے پر دستک ہوگی کہ میاں آ گئے تو پورا گھر سہم جاتا ہے، بیوی الگ سہم جاتی ہے، بچے الگ سہم جاتے ہیں کہ کوئی گھر کا فرد نہیں، گویا کوئی بہت ہی بڑا خوخار درندہ گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھروں میں زندہ کرو تو انشاءاللہ یہ دنیا کے گھر تمہارے لیے جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو تناؤ ہوتا ہے، وہ تناؤ ختم ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بیوی تو بیچاری اپنے شوہر کے ایک میٹھے بول کو ترستی رہتی ہے،
ایک میٹھا بول سارے دن کی تکان اس کی دور کر دیتا ہے۔ شوہر گھر میں آئے محبت سے اور پیار سے بیوی کو بٹھا کر کے چند میٹھے بول بول دے تو عورت باغ باغ ہو جاتی ہے، اپنے سارے دکھ درد بھول جاتی ہے، اپنے شکوے اور شکایات بھول جاتی ہے۔ لیکن پھوٹے سے بھی ہماری زبان پہ کبھی بیوی کی تعریف نہیں نکلتی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں ہیں پاکستان کے، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے ایک مرید نے ان کی دعوت کی، کھانا آیا، حضرت نے کھانا تناول فرمایا، کھانا کھانے کے بعد حضرت نے کھانے کی تعریف کی اور کہا کہ بھئی کھانا بہت ہی لذیذ تھا، اور بنانے والے کی تعریف کی، اس کی دعائیں تھیں۔ پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، رونے لگی، ان کی رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ حضرت میں اپنے شوہر کے ساتھ 40 سال سے ہوں، 40 سال میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے میرے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ آج جب آپ نے میرے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کی تو مجھے رونا آ گیا۔ تو اس طرح کی زندگی ہم لوگ اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں ٹینشن ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہماری گھر کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے گھر اس دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ یہ ایک بات تو میرے بھائیوں بزرگوں مجھے آپ سے کہنی تھی کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی یہ جو اللہ کی بندیاں ہیں، جنہوں نے ہمارے گھروں کے نظام کو سنبھال لیا ہے، یقین کیجئے یہ اپنے تمام حقوق شوہر کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر گھروں میں بیٹھی ہوئی یہ اللہ کی بندیاں، شریعت نے انہیں شوہر کے گھر میں جو حق دیا ہے، اگر اس کو مانگنے پر اتر آئیں، اس کو حاصل کرنے پر اتر آئیں، تو بقول حقانی صاحب مرد اپنا ازار باندھنا بھول جائیں گے۔ اتنے پریشان حال ہو جائیں گے، اتنے حقوق ہیں ان کے، لیکن وہ اپنا ہر حق شوہر کی مرضی پر قربان کر دیتی ہیں۔ ان کا یہ جذبہ ایثار ہے۔ خواتین کے اندر جتنا جذبہ ایثار ہے، مرد اگر اس کا 10% ہی جذبہ ایثار اختیار کر لے تو ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے اور عزت کا ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا نے اپنی تمام ترقی کر لینے کے باوجود آج اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکی ہے جو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ایک بچی جب گھر میں پیدا ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ بچی کا پیدا ہو جانا
یہ بہت بڑی ذلت سمجھا جاتا تھا. ایسے دردناک واقعات جاہلی معاشرے میں پیش آتے تھے کہ آج ان کو بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان کانپنے لگتی ہے، لکھنے والوں کے قلم تھرا جاتے ہیں. بچی پیدا ہوتی تھی، اگر اسے زندہ رکھا تو جیسے ہی بڑی ہوتی تھی چمڑے کا لباس پہنا کر کے اسے بکریاں چرانے پر مجبور کر دیا جاتا تھا. وہ صحرا میں بکریاں چراتی. اور اگر باپ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے زندہ رکھنا نہیں ہے تو یہ نہیں کہ گلا دبا کر مار دیا، یہ نہیں کہ کسی اور طریقے سے اسے قتل کر دیا. اس کی موت کے لیے ایسا بھیانک انتظام کرتا تھا کہ آج سوچتے ہوئے بھی بدن کانپنے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر میں چلا گیا، گھر آیا اور بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی؟ تو بیوی نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور ہم نے اسے مار دیا. مطمئن ہو گیا میں. لیکن میری بیوی نے کیا کیا تھا، میری بچی کو اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا تھا. وہ اپنی خالہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی. جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ ہمارے گھر آنے جانے لگی، مجھ سے گھل مل گئی اور میں بھی اس سے بہت پیار اور محبت کرنے لگا. بیوی نے جب دیکھا کہ میں اس سے پیار و محبت کرتا ہوں، پھر ایک دن اس نے مجھ کو بتا دیا کہ یہ ہماری ہی بچی ہے اور آپ کے ڈر سے میں نے اس کو اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا تھا، وہاں اس کی پرورش ہوئی. کہتے ہیں کہ پھر یہ سنتے ہی میرا مزاج بدل گیا، میرا ذہن بدل گیا، میرے اوپر ایک جنون سا طاری ہو گیا. ایک دن میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا، جنگل کی طرف گیا. وہاں میں نے ایک گڈھا کھودنا شروع کیا. جب دھول اڑنے لگی تو یہ بچی آگے بڑھ کر میرے کپڑے کو جھاڑتی تھی اور کہتی تھی کہ ابا جان آپ کے کپڑے گردآلود ہو رہے ہیں، ابا جان آپ کے کپڑے گردآلود ہو رہے ہیں. وہ جھاڑتی جاتی تھی لیکن مجھے اس کے اوپر بالکل ترس نہیں آیا. جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھا کر گڈھے میں پھینک دیا. وہ چلاتی رہی، ابا 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 آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھاوڑے سے میں مٹی اس کے اوپر ڈالتا رہا. وہ ابا ابا چلاتی رہی اور میں مٹی اس کے اوپر ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی اس بچی کو زندہ دفن کر دیا. جب انہوں نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسا ظلم ہوتا تھا. جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس گھر میں ماتم کا سما بن جاتا تھا. لڑکا پیدا ہوتا تھا تو جشن منایا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ماتم منایا جاتا تھا. قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی، چہرہ کالا پڑ جاتا. اور پھر وہ یہ سوچتا تھا کہ ذلت کے ساتھ میں اس کو زندہ رکھوں
یا پھر اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں. یہ صورتحال تھی بچیوں کے ساتھ. اور اب تو تقریباً زمانے جہالت کی وہی چیز واپس آ رہی ہے. آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے. بچی پیدا ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچی کی پیدائش ہوئی. کوئی پوچھتا ہے کہ ارے بھائی آپ کے ہاں ولادت ہونے والی تھی, کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں بچی پیدا ہوئی. اور اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ لڈو تقسیم ہوتے ہیں. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہی بچیاں ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. لڑکوں کا عموماً حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کر دی تو اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کس حال میں ہیں ان کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بچی کی شادی جب آتی ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بچے کی شادی کے لیے تو ماشاءاللہ خوب اچھے خاصے دام ملتے ہیں, اس کے بھاؤ ملتے ہیں. بچے والوں کو یہی ہوتا ہے. اس لیے تقریباً وہی صورتحال لوٹ کر آ رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے عورتوں کو اتنا بلند کیا کہ اس سے آگے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین, جس نے دو بچیوں کی پرورش کی, جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین, جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. جس نے دو بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن آئے گا اور وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. دو انگلیاں آپ نے ملائی کہ وہ میرے اتنا قریب ہوگا جنت میں. فرمایا من ابتلی بہذہ البنات بشیء بہؤلاء البنات بشیء, جو ان بچیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر اس نے ان کی تربیت کی, اچھی تربیت کی, کن لہو سترم من النار, یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے. آپ غور کیجئے, بچی جب پیدا ہوتی ہے, بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنتی ہے. جب وہ بڑی ہوتی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے تو جس شخص سے اس کا نکاح ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے, اس کے ایمان کو کامل کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ. جس نے اللہ کے لیے دیا اور اگر نہیں دیا تو اللہ ہی کے لیے نہیں دیا, محبت کی اللہ کے لیے کی اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی اور نکاح کیا تو اللہ کے لیے کیا, فقد استکمل ایمانہ, تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ بیٹی بن کر آتی ہے تو ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنتی ہے. شوہر کے پاس جاتی ہے تو شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے, اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے. اتنا مقام بلند کیا اللہ تبارک و تعالی نے. یہی وجہ ہے کہ ایک تو وہ حال تھا کہ لوگ زندہ درگور کرتے تھے بچیوں کو,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے نتیجے میں مقام اتنا بلند ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی فتح مکہ کے موقع پر 3-4 سال کی وہ بچی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 یا 6 سال کی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اٹھا لیا، مدینہ واپس آئے۔ اب مدینے میں ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا، اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھیں اب سے پہلے، اب صورتحال اتنی بدل گئی کہ ایک بچی کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا، کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور اس لیے کہ میرے نکاح میں حضرت فاطمہ ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس بچی کو اٹھایا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے الگ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا اس بچی کی پرورش میں کروں گا کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور اس لیے بھی کہ میرے نکاح میں اس کی خالہ ہے، اور خالہ ماہی کے درجے میں ہوتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت حمزہ کا بھائی بنایا تھا۔ 3 گودیں خالی ہو گئی ایک بچی کے لیے۔ کہاں صورتحال وہ تھی اور کہاں صورتحال یہ ہو گئی؟ تو اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند کیا ہے، اور اللہ جب مقام اور مرتبہ بلند دیتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ڈالتا ہے کاندھوں پر۔ آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، کیونکہ آنے والی نئی نسل اور نئی پود کی تربیت میں آپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ باپ کا کردار تو بعد میں شروع ہوتا ہے، آپ کا کردار تو بچے کے اس دنیا میں آنے سے 9 مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اسی وقت سے ماں کی ذمہ داری بچے کے بارے میں بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو ہمیشہ اس کا اہتمام ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے کہ وہ حرام چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اس کی غذا حلال ہو، اس کا کھانا پینا حلال ہو، لیکن جب ایک وجود آپ کے جسم کے اندر ہے اور آپ کے خون کے قطرات ہی اس کی غذا ہیں تو آپ کو اس کا اہتمام مزید کرنا ہوگا کہ آپ رزق حلال کا ہی اہتمام کریں۔ جو چیز آپ کھائیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، مشکوک نہ ہو، کیونکہ حرام غذا سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے اس کا اثر آپ کی زندگی کے اوپر پڑے گا اور پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کے اوپر بھی پڑے گا۔ حالت حمل میں ایسا کوئی کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو اگر آپ کریں گی تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ آپ تلاوت کریں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ آپ گانا سنیں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ آپ تسبیحات پڑھیں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ آپ نماز پڑھیں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گی اس کا اثر
بچے کے اوپر پڑے گا، آپ سچ بولیں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا، آپ جھوٹ بولیں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا، آپ گالیاں بکیں گی اس کا اثر بچے کے اوپر پر جو پڑے گا، آپ لعنت ملامت کریں گی کسی کو تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا۔ بچہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے آپ کے شکم میں، اس لیے آپ کی ذمہ داری وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ ذمہ داری آپ کی بڑی ہے، باپ سے زیادہ ہے، اسی لیے حق بھی اولاد کے اوپر شریعت نے ماں کو زیادہ دیا ہے، باپ سے زیادہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو فرمایا تیرا باپ۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑا ہے، کیونکہ اولاد کے سلسلے میں مائیں جو تکلیف برداشت کرتی ہیں، باپ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ بچے کی ولادت کے وقت ماں کو جو دکھ ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، شوہر تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اولاد ولادت کے وقت ماں کو جو درد، جو تکلیف ہوتی ہے، اولاد اپنی پوری زندگی وقف کر دے ماں کی خدمت کے لیے، تب بھی اس سے ماں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی، وہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، اور ان کے پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور اس حال میں طواف کر رہا ہے کہ اس کی اپاہج ماں اس کے کندھے پر سوار۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد لوگ بیٹھے ہیں، یہ کون بزرگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک سوال پوچھا، اے صحابی رسول، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں میرے کندھے پر سوار ہے، میں یمن کا رہنے والا، یمن سے اسی حالت میں پیدل اپنے ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے حج کے لیے لایا، اس کو میں نے عمرہ کروایا، اس کو میں نے حج کروایا ہے، اسی حالت میں مینا گیا ہوں، عرفات گیا ہوں، مزدلفہ گیا ہوں، واپس مینا آیا ہوں، جو کچھ بھی حج کے افعال اور ارکان ہیں سب اسی طرح اپنی ماں کو میں نے کرائے ہیں کندھے پر بٹھا کر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پوچھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یاد رکھ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے اور اس تکلیف کے وقت جو آہ نکلی ہے اس کے منہ سے، تو نے تو اب تک اس کی ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، باقی حقوق تو ادا کیسے کر سکتا؟ تو ماں کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے، ماں کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، تو ماؤں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو اپنے بچے کو اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ سکتی ہیں، کیونکہ 3-4 سال بچہ تو اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں ہی کی دیکھ ریکھ میں زیادہ ہوتا ہے، مائیں ہی اس کو دودھ پلاتی ہیں، مائیں ہی اس کی ساری ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ان ایام میں مائیں اگر چاہیں
تو اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط کر سکتی ہے، کیونکہ بچہ بالکل ایک سادہ تختی کی طرح ہوتا ہے، جو لکھنا چاہو اس کے دل پر لکھ دو۔ ماں اگر بچے کو یہ سمجھائے اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی قدرت، یہ سب مائیں اگر سمجھائیں، وہ شیر، چیتے، جن اور بھوت سے ڈرانے کے بجائے اگر بچوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، نافرمانی کی شکل میں جہنم کی آگ سے ڈرائیں، تو اس بچے کی پرورش کا الگ انداز ہوگا۔ جن، بھوت اور پریوں کی کہانی سنانے کے بجائے نبیوں کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، صحابہ کے واقعات سنائیں تو اس بچے کی نشو و نما الگ انداز سے ہوگی۔ تو ماؤں کے زیر اثر یہ بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا تھا، ایک بزرگ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ بچے گوٹی کھیل رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے، سمجھے کہ شاید اس کے پاس گوٹی نہیں ہے اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اس کو بلایا اور کہا بیٹے چلو بازار سے میں بھی تمہیں گوٹی دلا دیتا ہوں، پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلو۔ اس نے کہا حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس گوٹی نہیں ہے، پھر کیوں رو رہے ہو بیٹے؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ مجھے ایندھن کے طور پر نہ استعمال کرے۔ کہا میاں ابھی تمہاری عمر کیا ہے اور تم ایسی باتیں سوچتے ہو؟ تم تو ابھی مکلف بھی نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ جب اسے آگ جلانی ہوتی ہے تو بڑی اور موٹی لکڑیوں سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے چولہے میں، پھر ان پر آگ لگاتی ہے اور جب آگ روشن ہو جاتی ہے تب موٹی لکڑیاں اس پر رکھتی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھے چھوٹی لکڑیوں کی جگہ جہنم کے ایندھن کے طور پر استعمال کر لے۔ اس بچے کے اندر جو کمال آیا ہے، یہ سوچ آئی ہے، یہ فکر آئی ہے، یقیناً اس کی ماں کی وجہ سے آئی ہے۔ تو مائیں اپنا کردار اچھی طرح، ماؤں نے جب تک یہ کردار نبھایا ہے، ایک سے ایک مجاہد، ولی، خطب، ابدال، محدث، مفسر اور فقیہ اس امت کو ملے ہیں، اور ماؤں نے جب سے اپنا یہ کردار بھلا دیا تو آج ہم کو کیا ملیں گے؟ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے موبائل لے کر رات رات بھر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہوئے یہ بچے ملیں گے نکڑ نکڑ پر۔ آج صورتحال ہمارے گاؤں کی، ہمارے محلوں کی کیا ہو گئی ہے؟ نوجوان بچوں میں سے اکثریت نشہ کے عادی ہو گئے، بھانگ پی رہے ہیں، چرس کی گولیاں کھا رہے ہیں، اپنی جوانی تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ یہ والدین کی بے توجہی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اولاد کے بارے میں ہماری سوچ دو طرح کی ہو گئی ہے۔ بیٹا ہے اسے کھلی آزادی آتی ہے، بیٹی ہے تو اس پر تھوڑی بہت پابندی ہے۔ اسکول سے آنے میں اگر آدھا گھنٹے کی دیر ہوئی تو ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، اور بیٹا رات بھر گھر سے غائب ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، گھر کے ماحول کو بھی ہمیں خوشگوار بنانا ہے۔ خوشگوار ماحول میں جو بچے تربیت پاتے ہیں وہ اچھی تربیت پاتے ہیں، اور گھر کا ماحول اگر خوشگوار نہیں ہے، صبح شام بیوی اور شوہر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، گالم گلوج ہو رہی ہے،
تو اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہمارے مردوں کو بھی سوچنا ہوگا اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی سوچنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. اور ایک بات خاص طور سے آخر میں اس مدرسے کے تعلق سے ہمارے حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ناظم تنظیم ہے جمعیت علماء مہاراشٹر کے، انہوں نے اس مدرسے کی ضروریات کے بارے میں آپ کو کہا ہے. قدیم ادارہ ہے، پرانا مدرسہ ہے، اس کا فیض دور دور تک جاری ہے. اس کی جو ضروریات ہیں اس کا انتظام کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. خاص طور سے گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے. آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو اللہ کا گھر مسجد بناتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو یہاں نماز سکھائی جاتی ہے. لوگ یہاں نماز سیکھتے ہیں تب مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. اس کی اہمیت کو کم مت سمجھو، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. جو کچھ آپ یہاں لگائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے. اور یہ کچھ نہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا تھوڑا دے گا تو انشاءاللہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. جو 100 روپیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے 100 دے، جو 1000 دینے کی استطاعت رکھتا ہے جو 1000 دے. جو جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس مدرسے کو دے، انشاءاللہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.